الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا ویسے تو پورا مہینہ نیکیوں کی ایک بہار کا مہینہ ہے، اور نیکیوں کا اس امت کے لیے سالانہ سیزن ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے بندوں کو اپنے سے قریب تر کرنے کے لیے، اپنی یاد میں مست کرنے کے لیے طرح طرح کے مختلف قسم کے احکام اور طریقے بتلائے. کبھی کہا مہینے بھر کے روزے رکھو، کیا فائدہ ملے گا؟ رکھ لیں گے تو ہم آپ کے دل کو پاک کر دیں گے. کبھی فرمایا گیا کہ جو شخص رات میں، رمضان کی راتوں میں قیام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیں گے. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، ہم اپنا نور اس کے دل میں اتار دیں گے. یعنی اللہ نے رحمت کے دروازے اتنے کھول رکھے ہیں کہ کوئی بندہ یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ میں نے بہت کوشش کی جنت کمانے کی، لیکن کما ہی نہیں پایا. میں نے تو بہت کوشش کی نیک بننے کی، لیکن نہیں بن پایا. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ نے پہلے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی جب تقابل ہوگا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب کا، تو اللہ کی رحمت غالب آئے گی. تقابل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ
ایک طرف اپنے گناہ کو رکھ دے اور دوسری طرف اس گناہ کی معافی کو رکھے کہ میرے اتنے گناہ ہیں، سوال یہ ہے کہ معاف ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ کا جواب ہوتا ہے ہو جائیں گے۔ بندہ کہتا ہے کہ میرے تو بہت زیادہ گناہ ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب یہ آتا ہے کتنے ہیں؟ ارے بہت بڑے بڑے پوٹلے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے تو بہت بڑے بڑے پوٹلے ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ ٹرک بھر کے ہیں، کتنے ہیں؟ ٹرالے بھر کے ہیں، ٹینکر بھر کے ہیں، ٹرین بھر کے ہیں، پوری مال گاڑی گناہوں سے بنی ہوئی، کتنے بتاؤ تو صحیح بھائی، اور بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا زمین اور آسمان کے بیچ کا جو اسپیس اور خلا ہے اتنے تو نہیں ہے، اتنے گناہ تو نہیں ہے جو زمین پر اگر بچھا دیے جائیں، پوری زمین کو چٹیل میدان بنا دو، پوری دنیا کی زمین جتنی بھی ہے اس کو کیا کر دو، ایک دم پورا چٹیل میدان کر دو، ایک ایسا کھلا میدان، اور اس میں گناہوں کی گڈیاں جمانا شروع کرو، گناہوں کی اس میں گڈیاں جماؤ، اور جماتے جماتے کہاں تک پہنچاؤ؟ آسمان تک، جو آسمان ہے وہاں تک پورا بھر دیا۔ اتنے تو نہیں ہے، کہاں اللہ اتنے تو نہیں ہے، کیونکہ اتنے تو زندگی کے دن بھی نہیں ہے، اتنے تو سیکنڈ بھی نہیں ہے، اتنے تو لمحات بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اگر اتنے ہو تو بھی آ جاؤ، اگر اتنے ہو تو بھی آ جا، اپن سمجھ لیں گے۔ دلاسا دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپن سمجھ لیں گے، میں سنبھال لوں گا، کیا کہتے ہیں؟ میں سنبھال لوں گا۔ لو بلغت ذنوبک، میرے بندے اگر تیرے گناہ عنان السماء والارض، آسمان اور زمین کی بلندیوں کو چھو جائے، فاستغفرتنی، اور پھر تو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو، غفرت لک، میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے، پیسوں کی گڈیاں دے دی، ارے صاحب یہ لو تم تو یہ رکھو، یا دسترخوان بچھا ہوا تھا پورا کھانا لے کر آ گیا، پورے برتن لا کر رکھ دیے کہ کھاؤ، اچانک جماعت آ گئی، گھر کے بھگونے اٹھا کر لے آیا، لا کر رکھ دیا کہ کھاؤ، تو آدمی کہتا ارے صاحب آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے بھی تو رکھو، تو آدمی بڑا اطمینان سے کہتا ہے ارے تم کھا لو میرا دل خوش ہو جائے گا، تم کھا لو گے تو میرا، ارے صاحب تم نے کھا لیا ہم نے کھا لیا، ارے نہیں بھائی آپ کے لیے بھی کچھ رکھو، ارے کوئی بات نہیں ہم اور کر لیں گے اور بنا لیں گے یا ہم سمجھ لیں گے۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، میں سب دیکھ لوں گا، سب کلیئر کر دوں گا، سب کلیئر کر دوں گا، ایک ایک فائل تمہاری کلیئر کر دوں گا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ سیزن جب عروج پہ ہوتا ہے، سیزن جب ایک دم عروج پکڑ لیتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، پھر کھانا کھانے بھی گھر نہیں آتا، کیا ٹفن میں بھیج دینا، اور یار کام زیادہ ہے تو 8 بجے جاتا ہے، 11 بجے والا آدمی کب چلے جاتا ہے، 8 بجے چلے جاتا ہے، اور شام کو 8 کے بجائے 12 بجے آتا ہے۔ اب آج کل بہت ٹائم ہو رہا ہے، کیا ارے سیزن چل رہا ہے اور بس بہت عروج پہ چل رہا ہے، اس لیے
نہ کھانے کی فرصت، نہ تو جو ہے گھر آنے کی فرصت، گھر والی سے ہی بات نہیں ہو رہی ہے، 8-8 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ دیکھا گھر والوں کے 15 مس کال، 20 مس کال، وہ تو اب شام کو جا کر ہی بات ہوگی۔ بات کیا ہوگی؟ پھر باتیں ہوگی بہت ساری، کہنا سننا ہوگا، جو بھی ہوگا بہرحال۔ لیکن ایک دھن، اور یہ سیزن کیوں کرتا ہے آدمی؟ بھائی تھوڑا بہت ابھی کما لیں گے تو بارش میں، برسات پانی میں، بارش کے موسم میں جب کاروبار ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تب بیٹھ کر کھانے کی سہولت پیدا ہو جائے گی۔ رمضان مبارک کے 2 عشرے جب گزر جاتے ہیں اور جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو وہ سیزن کیا کر لیتا ہے؟ عروج پکڑ لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ عروج پکڑ لیتا ہے۔ ابھی تک آدمی نمازوں میں آ رہا تھا، تلاوت بھی کر رہا تھا، تراویح بھی پڑھ رہا تھا، روزے بھی رکھ رہا تھا، لیکن اب تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی کہا کہ اب سب اپنے آپ کو باؤنڈ کر دو۔ کیا کر دو؟ اپنے آپ کو باؤنڈری میں لے آؤ، یعنی اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب جو بھی کام ہوگا وہ اپن یہی بیٹھ کر کریں گے۔ کھانے کا مسئلہ، کھانے کا ٹفن یہی آ جایا کرے گا، ضروریات کے لیے ضروریات یہی پوری کروا دی جائے گی، ضرورت کے لیے باہر نکل جائیں۔ لیکن اب اپنے آپ کو 10 دن تک اپنے آپ کو اس احاطے میں باندھ کر رکھ دو۔ اگر واقعتاً سیزن میں وہ کمائی کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں بعد میں بھی کام آئے اور جنت میں بیٹھے بیٹھے کھاتے رہو، بیٹھے بیٹھے کیا کرتے رہو؟ کھاتے رہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنے کا حکم دیا اور اس میں حدود طے کر دی۔ بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا ہے، اگر بغیر ضرورت کے باہر نکلے تو تمہارا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو روک دینا، اپنے آپ کو باؤنڈری میں لا کر کے سمیٹ دینا۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ صاحب فلاں شخص بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے بھی جانا ہے، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے میت میں بھی جانا ہے، افطار پارٹی ہوگی وہاں بھی جانا ہے، اور بھی بہت سارے۔ یہ افطار پارٹی تو میں نے ویسے کہہ دیا، ورنہ آج کل جتنی بھی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں بس ان سب میں اللہ حفاظت فرمائے۔ ساری افطار پارٹیوں میں کیا ہو رہا ہے بس اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ آپ روزہ افطار کرا رہے ہیں تو آپ کی پارٹی میں 95% تو وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا دسترخوان آپ کے خون سے بڑا ہوتا ہے، 98% وہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ افطار میں کس کو بلا رہے ہو؟ اپنے رشتہ داروں کو بلا رہے ہو، اور جو جتنا بڑا ہے مالداروں کو بلا رہے ہیں، اچھے اسٹینڈرڈ لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور تاکید سے بلا رہے ہیں۔ نہیں صاحب آپ کو آنا پڑے گا، نہیں تو ہماری عزت کا سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ افطار جو کرا رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرا رہے ہیں، پھوکٹ کی جھوٹی شہرت اور عزت کمانے کے لیے کرا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو واقعتاً افطار کرانے کا شوق ہوتا، کبھی آپ نے ان غریب بستیوں کی طرف جھانک کر دیکھا جن کے گھروں میں کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ کبھی ان معصوموں کی طرف نظر گئی جن کو 20 رمضان ہو گئے تربوز کیا ہوتا ہے بچوں نے نہیں دیکھا؟ کبھی ان روزے داروں کی طرف نظر گئی
جنہوں نے پورے رمضان پتھروں میں تپتی ہوئی دھوپ میں اور پتھروں کی تپش میں نکال دیے، کیوں نہیں گیا؟ ان کے بارے میں رحم کیوں نہیں آتا؟ ہزاروں روپیہ خرچ کر دیں گے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جو لوگوں نے بتایا وہ بتا رہا ہوں، اس میں کھانا جو ضائع ہوتا ہے، کوئنٹلوں سے کھانا لوگ پھینکتے ہیں، کوئنٹلوں سے۔ یعنی مجھے بتائیے اس سے بڑی بھی کوئی نحوست ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ ہمارے کھانے کتے کھا رہے ہیں، بلی کھا رہی ہے، خنزیر کھا رہے ہیں، چمار کھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں، تو وہ مستحق غریب جو حقیقت میں روزے دار ہے وہ نہیں کھا رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑی کوئی نحوست ہو سکتی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں نہیں سنبھلتے اپنے آپ کو؟ کیوں نہیں سنبھالتے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت نہیں ہے؟ بتائیے مجھے اس میں کہاں تک سچائی ہے اور کتنا جھوٹ شامل ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ نیکی بھی، سمجھ لیں اچھی طریقے سے، نیکی بھی جب ہی نیکی بنتی ہے جب اس میں اپنی نفسانیت شامل نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ آپ نے مجھے اس لیے بلایا، مولوی صاحب کو بلاؤ یار، نہیں تو مولوی صاحب 10 لوگوں کے سامنے بولیں گے کہ میرا اتنا قریبی تعلق تھا، مجھے پھر بھی کارڈ نہیں بھیجا، مجھے فون ہی لگایا اس نے۔ پھر اگلی بار جب مولوی صاحب کے یہاں ہوگا تو مولوی صاحب اپنوں کو نہیں بلائیں گے، آپ اس لیے بلا رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تب تو ہمارا طریقہ کار بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ثواب تو کیا ملے گا؟ الٹا ہو سکتا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سزا متعین کر دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو نہیں بلایا جائے، اب بلائیں، رشتہ داروں کو ضرور بلائیں، لیکن اصل حق ان لوگوں کا ہے جو واقعتاً مستحق ہیں۔ ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، ہمارے خاندان کا ہے یا نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ ایک بندہ مومن ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہمارا شریک ہے، ہمارا پارٹنر ہے، اور وہ ایمان والا ہے۔ جیسے ہم روزے رکھ رہے ہیں وہ روزے رکھ رہا ہے، اتنا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بیچ کی بات تھی۔ تو اعتکاف جو ہوتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اے اللہ، اب میں 10 دن کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں، اب تو بتا کیا کیا کرنا ہے۔ تیرے گھر پہ پڑا رہوں گا اور یہیں رہوں گا۔ اور معتکف جو ہوتا ہے وہ پوری بستی کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا نمائندہ ہوتا ہے پوری بستی کا۔ بھائی فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے، پوری بستی کیا ہوگی؟ گنہگار ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک نے بھی کر لیا تو پوری بستی گناہ سے بچ جائے گی۔ تو جب پوری بستی ایک کے کرنے سے گناہ سے بچ رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ پوری بستی کا کیا ہے؟ نمائندہ ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اب اس کا کام یہ ہے کہ یہاں آ کر اپنے آپ کو وہ تمام لغویات، وہ تمام چیزیں
جو ذرا سا بھی اس میں خلل ڈال سکتی ہو اس کی عبادت میں، اس کو کیا کر دے؟ بالائے طاق رکھ دے۔ جانتے ہی نہیں ہیں ہم کون ہیں آپ، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ جب گراہکی چلتی ہے دکان پر جب تیز گراہکی چلتی ہے، بہت سارے گراہک بیٹھے ہوئے ہیں اور سیٹ صاحب کو پیسے گننے میں لگے ہوئے، پیسے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ادھر سے نوکر آرڈر دیتا ہے، ادھر 520 کاٹے، 1500 کاٹے۔ کتنا ہی قریبی چلا جائے، کتنا ہی قریبی، حتیٰ کہ سگا باپ بھی اگر چلا جائے گا تو جب تک کہ ہاتھ کے گراہک کھڑے ہیں ان کو آدمی نہیں لپٹا لیتا، اس وقت تک باپ سے بھی بات بتائیے کرتا ہے؟ یہ تجربات ہے، نہیں کرتا۔ اور کتنا ہی قریبی آئے گا تو اس کو کہے گا بیٹو 5 منٹ چلتے ہیں، یا 10 منٹ بیٹھو۔ بتائیے یہی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو معتکف کا حال بھی یہی ہے کہ ابھی وہ نیکیوں کے بل کاٹنے میں لگا ہوا ہے، ابھی کائیں میں لگا ہوا ہے؟ وہ نیکیوں کے بل بنانے میں لگا ہوا ہے۔ قرآن پڑھا، اتنی 1000 کا بل نیکیوں کا کاٹو بھائی، کوئی اچھی بات کہی، اتنی 1000 نیکیاں، کوئی اچھی سوچ بنی، اتنی 1000 نیکیاں، نفل پڑھی، اتنی نیکیاں، فلاں عمل کیا، اتنا۔ تو ابھی اس کا کام ہے اپنے نیکیوں کا بل بنانا۔ اب یہ باتوں میں لگ جائے گا، ادھر ادھر کے چکر میں لگ جائے گا، تو بتائیے وہ گراہک نکل جائیں گے کہ نکل جائیں گے؟ کیونکہ جب نیکی کا داعیہ پیدا نہیں ہوگا، خریداری نہیں ہوگی، تو پھر پیمنٹ کہاں سے ملے گا؟ داعیہ نہیں آئے گا تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خصوصی اسپیشل انعام ہے۔ اب کتنا بڑا انعام ہے اس کا اندازہ اس سے لگاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المعتکف یعتکف الذنوب، معتکف اپنے آپ کو تمام گناہوں سے روک لیتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے، وہ دیا بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آج کل یہ دجال کی جو اولاد ہے اس نے سارا پتا دے رہا، وہ آ کے بیٹھ گئے گود میں، چونکہ پال رکھی ہے اس کو، دجال کی اولاد کو پال رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر جی لگتا نہیں ہے، اعتکاف میں بھی جی نہیں لگتا ہے۔ اب لے کر بیٹھ گئے موبائل، تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ مارکیٹ والوں سے زیادہ اعتکاف والے کو پتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مارکیٹ والے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور یہ صاحب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو ساری چیزیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، سارا کام لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اعتکاف والے کو چاہیے کہ اپنے موبائل کو بھی بند کر دیں 10 دن کے لیے، کچھ نہیں ہوگا۔ ارے جب سارا کچھ بند ہے تو اس کو بند کر دیں۔ ضرورت کے وقت اولاً تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو ضرورت رک جائے گی، پھر بھی ضرورت کے وقت اگرچہ گنجائش دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی 8-10 دن کے لیے اس کو بھی جو ہے سائڈ میں پٹک دو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ معتکف گناہوں سے رکتا ہے، وَلَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا يَعْمَلُ بِهِ، اور فرمایا بندہ جو نیکیاں کرنے کا اس کا معمول تھا، مسجد کے باہر مارکیٹ میں جو نیکیاں یہ کیا کرتا تھا، اس کا ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو ملے گا۔ یعنی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اللہ کو پتا ہے، تو وہ ثواب بغیر جائے مل جائے گا۔ کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں، بغیر جائے مل جائے گا۔ کسی کے بارے میں کوئی غم کی خبر سنی، بیمار ہو گیا، ملنے نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں، بغیر جائے مل جائے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے
کہ وہاں جانے پر جتنا نہیں ملتا اس سے زیادہ یہاں مل جاتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جو لوگ جماعت کھانے میں کھانا کھانے نہیں آ سکتے اور قریبی ہوتا ہے تو آدمی کیا بولتا ہے؟ ارے صاحب ٹفن بھیج دیتے ہیں، ارے وہ طبیعت خراب ہے، ابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ارے کوئی بات نہیں ٹفن بھیج دیتے ہیں۔ اب ابا اگر یہاں آتے تو کتنا کھاتے؟ آدھا مانڈا، بس، اس سے زیادہ نہیں کھاتے، ایک بوٹی کھاتے، لیکن ٹفن میں کتنے جاتے ہیں؟ 4 مانڈے جاتے ہیں۔ بتائیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اور 2 ڈبے بھر کے گوشت جاتا ہے اور 4 لڈو جاتے ہیں۔ اب یہاں آتے تو بتاؤ اتنا کھاتے ہو؟ آدھا مانڈا مشکل کے بیمار آدمی کتنا کھائے گا؟ ارے بیمار تو ویسے ہی نہیں کھاتا ہے، لیکن آدمی بھیجتا ہے پورا ڈبہ بھر کے۔ تو ایسے ہی اللہ نے کہا یہاں بیٹھے رہو، جتنی بھی نیکیاں تمہاری مارکیٹ کی ہیں سب کے ڈبے آ جائیں گے، سب کے ٹیفن آئیں گے، اور جب اللہ کی طرف سے ٹیفن آئے گا تو پورا بھر کے آئے گا، تو کیا ہوگا؟ پورا بھر کے آئے گا۔ اس لیے معتکف اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اور پوری بستی کی نمائندگی کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا معتکف کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے اور پوری قوم کے لیے، پوری بستی کے لیے دعائیں مغفرت کرے، پوری بستی کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرے۔ ایسے ہی خواتین بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک کمرہ اپنے اعتکاف کے لیے خاص کر لے، پورا گھر نہیں۔ اب گھر تو 10 کمروں کا ہے، پورے گھر میں اعتکاف کی نیت کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی ایک جگہ کو جہاں عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے بھائی یہ کمرہ، اب وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کی طرح ہے، بغیر ضرورت کے وہ باہر نہیں نکلے گی۔ اگر کوئی پکانے والا نہیں ہے تو بالکل کچن میں جائے، کھانا پکائے۔ کوئی افطاری بنانے والا نہیں ہے، بالکل جائے افطاری کرے۔ لیکن اگر کوئی یہ سب کام کر سکتا ہے تو پھر اپنوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ یہاں پڑے رہو۔ تھوڑا بہت 19-20 ہو جائے تو اس کو دھکائیں، ایسا نہیں کہ امی جان ڈائریکشن دینے کے لیے آ گئی، اتنا تیل کیوں ڈال دیا، یہ پاپڑ کیوں جل رہے ہیں، دھکائیں تھوڑا بہت۔ اگر اعتکاف کیا ہے تو اپنے آپ کو قابو رکھیں، کیونکہ جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کفیل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی ذمے میں لے لیتا ہے۔ یہ جو اخیر عشرہ جس کی آج غروب آفتاب سے پہلے مکمل ہو جائے گا، اور غروب آفتاب ہوتے ہی سب سے اخیر عشرہ جو اس ماہ کا سیزن کا سب سے اونچا اور ہائی لیول کا درجہ ہے وہ شروع ہوگا۔ اس میں مومن بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ میں جو حضرات اعتکاف کر سکتے ہوں وہ اعتکاف کریں، اور اعتکاف اگر نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن لیلۃ القدر کی تلاش جاری رکھیں، لیلۃ القدر کی تلاش جاری رکھیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے آپ کو رات میں ایک مخصوص وقت، اور علماء نے لکھا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پورے سال لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرے، ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر یا تو اخیر عشرے میں ہوتی ہے یا پھر پورے رمضان میں کہیں بھی ہوتی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو علماء نے لکھا، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور یہ کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک۔ کب تک چلتا ہے؟ صبح صادق تک۔
لہذا اگر کوئی بندہ رات کے آخر پہر میں اٹھ کر کے جتنی اس سے ہو سکے اللہ کی عبادت، تہجد کی 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جتنی اس کی گنجائش ہو اتنی پڑھ لے، فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھ لے۔ اگر جس بندے نے اس کا اہتمام کر لیا تو لیلۃ القدر اس کو ہر حال میں مل گئی۔ دیکھو اس کا نام ہی ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ اب جو قدر کر لے اس کے لیے لیلۃ القدر ہے، اور جو قدر نہ کرے بے قدروں کے لیے لیلۃ القدر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو شب قدر کس کو بولتے ہیں؟ جس شب کی قدر کر لی جائے وہ شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ کی گئی تو پھر شب قدر بھی بے قدر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں، اور ان اخیر عشرے کی راتوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی طرف اپنی توجہ کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس سیزن سے جتنی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں اتنی نیکیاں ہم کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اور ہر عمل کا اللہ اپنی شایع نشان بدلا عطا فرمائے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔